والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم في مقام آخر ألف لام ميم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الہی تیری حمد کا ادراک نہیں ہے، تو ہی میرے بے ربط لفظوں کو اثر دے۔ یا الہی رحم کر، بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے، اور خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، سب نور کو ملا کر ایک محمد بنا دیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ گرامی قدر ذی محترم محتشم بندہ ناتوا کو جناب محترم پاسبان مسلک رجال الغیب محققی وحادی جناب صاحبزادہ مقصود احمد صابری، آپ تمام میٹھے میٹھے اور علمی لوگوں کے روبرو کر دیا، چشم ما روشن کے دل ما شاد، مگر ستم ظریفی دیکھیے اور طریقہ آزمائش دیکھیے، اتنے بڑے قداور لوگوں کے سامنے، علماء حق کے سامنے پھر دوبارہ مجھے آزمائش کے لیے مقرر کر دیا، مگر بوسیلہ جناب مبر صدارت پر فائز سید شبیر حسین گیلانی شاہ صاحب زیدہ مجدہ بوسیلہ جانشین قمر المشاہد جناب حافظ بدر الدین صابری، بوسیلہ استاد محترم جنہوں نے اپنے علم سے پوری دنیا کو روشن کیا، جناب فروغ چشتی صاحب، آپ لوگوں کے وسیلے سے ہی آج کا سبق جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے سنانے کی جسارت کروں گا۔ لفظی غلطی کو بھی معاف کر دیجیے گا، اور یہ جو لکنت میری زبان میں ہے اس کو بھی درگزر فرمائیے گا۔ جو بات پیش کرنا چاہوں گا بس اس پر تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ بہت بڑے القاب سے نواز دیا ہے میرے ہادی نے، اس قابل نہیں ہوں آپ تمام احباب کے جوتوں میں بیٹھنے کے میں قابل ہوں، شاید اس کے بھی لائق میں نہ ہو سکوں، مگر یہ قرآن کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نکمہ آپ لوگوں کے درمیان میں حاضر ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کر دیجئے۔ الصلاۃ والسلام گرامی قدر خطبہ استقبالیہ میں میرے احباب کے سامنے قرآن پاک سے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے وہ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ہے۔ مجھے زیادہ بولنا نہیں، نہ میں مقرر ہوں، میں عرض کر چکا ہوں، مگر ان آیتوں کو میں نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا ذوق، آپ کا شوق میری جانب متوجہ ہوگا تو یقیناً یہ آیتیں آپ کے سینے تک اتر جائیں گی۔ اچھا، یہ ذوق شوق پیسوں سے تعلق نہیں رکھتا،
یہ آپ کی سبحان اللہ اور آپ کی محبت سے تعلق رکھتا ہے. مل کے کہہ لیجئے ذرا سبحان اللہ. پہلی حاضری ہے میری اور صابری دربار ہے اور صاحب مزار بھی یقیناً قرآن پاک کی آیتوں کو سن رہے ہوں گے. ذرا مل کے کہیں گے سبحان اللہ. گرامی قدر الف لام میم ان کے معنی اللہ بہتر جانتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. مگر صاحب ابن کثیر نے کچھ یوں کر کے فرمایا کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا سلسلہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ نے جبریل کے توسط سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا نازل کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس کے اندر کوئی شک. آپ کو شک لگ رہا ہے مجھے، اسی لیے آپ بولے. اب یہ جو ربط ہے اس کو جتنا پڑھتے ہیں اتنا ہی معجزاتی طور پر یہ ہمارے سینوں میں اترتا ہے. جتنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس اینگل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اپنے راز ہم پر منکشف کر دیتا ہے. آج کل ایک تحقیق ہو رہی ہے، اسے الفاظ کی تحقیق بولتے ہیں. NLP اس کا نام ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ اسے کہتے ہیں، جو کہ آپ لوگوں کی ذہنی صلاحیت کے اوپر کام کرتی ہے. اور اسی میں ایک چھوٹی سی ضمن کے اندر ایک اور ریسرچ چل رہی ہے، اس کا نام لنگوسٹک اپروچ کے اندر پیناڈولنڈروم کہا جاتا ہے. یہ ورڈز ہوتے ہیں کچھ جو اپنے مرکز کے گرد گھومتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں لفظ بولوں باب، کیا لفظ بولا میں نے؟ باب. تو کیا ہے؟ با الف با. اسی طرح باب ہوتا ہے نا جی. تو اب باب کو اگر میں الٹ پڑھوں تو پھر دوبارہ یہ کیا بنتا ہے؟ با. کیونکہ آخری با ہے، پھر الف ہے اور پھر دوبارہ با ہے. اسی طرح تبت، تا پہلے ہے، با بعد میں ہے، پھر تا ہے. تو الٹ پڑھوں تو پھر دوبارہ تبت بنتا ہے. اچھا اس کو رنگ سٹرکچر بھی بولا جاتا ہے، دائرہ بھی بولا جاتا ہے. اور یہ دائرہ وہ چیز کہلاتی ہے، وہ لفظ کہلاتے ہیں جو کہ دوبارہ اسی انداز سے ریپیٹ ہو سکے. آپ یہاں تک سمجھ چکے ہیں تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے. یہ سورہ مدثر ہے. اگر آپ کہیں تو میں قرآن پاک کے کچھ حوالہ جات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کی سبحان اللہ آنی چاہیے. گرامی قدر یہ میرے سامنے سورۃ مدثر ہے. یہ قرآن پاک کا 74 نمبر سورہ ہے. میں اس کی 3 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. آپ چپ ہیں. اللہ اکبر. اتنے بڑے آستانے پر بھی آپ چپ ہیں. دوست سے کہیے گا سبحان اللہ، میرا حوصلہ بڑھے گا. جزاک اللہ. اچھا جی، واہ عربی میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. علماء حق یہاں پر تشریف فرما ہے، بہت زیادہ مجھ سے عربی گرامر پر عبور رکھتے ہیں. واہ اور کے معنوں میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ کیپٹل ورڈز کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی جیسے ہم فقرے کے شروع میں ہی کو لکھتے وقت ایچ کو بڑا کر دیتے ہیں، تو کیپٹل ورڈ کے طور پر بھی یہ کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے. زیادہ تر اور کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کو سائڈ پہ کر دیجئے. آگے لفظ ہے ربک فکبر. میں نے ابھی آپ کو بولا رنگ کمپوزیشن، رنگ سٹرکچر. دوبارہ گھوم کر وہ لفظ آنے والا. ربا کا میں پہلا حرف کون سا ہے؟ را ہے. دوسرا با ہے. تیسرا کاف ہے. ٹھیک ہو گیا جی. فکبر میں کیا ہے؟ فا ہے، کاف ہے، با ہے اور را ہے. اب دیکھیے ربا کا پہلا را ہے تو فکبر میں آخری را ہے. پھر ربا کا میں دوسرا با ہے تو ادھر سے سیکنڈ لاسٹ کیا ہے؟ با ہے. اب اس میں شد ہے یہاں، یعنی 2 دفعہ با ہے، تو اس کا مطلب ادھر بھی شد ہے. فکبر میں بھی 2 دفعہ با آتا ہے. پھر اس کے پیچھے کیا ہے؟ کاف ہے. تو فکبر میں فا کے بعد کیا ہے؟ کاف ہے. اور فا کے گرد یہ پورے کے پورا سنٹینس گھوم رہا ہے. اللہ نے اتنی صدیوں کے بعد بھی اس کو اتنا جامع رکھا ہے کہ جب بھی کوئی تحقیق آئے گی یہ اس کے لیے تمام راز کھول کر سامنے کر دے گا. اچھا اسی
اسی انداز سے، بالکل اسی انداز سے سورہ یاسین، سورہ یاسین میں جو کہ قرآن پاک کا 36 نمبر سورہ ہے، سورہ یاسین کے اندر اللہ پاک جو ہے وہ سورج اور چاند کے مداروں کے بارے میں بات کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مدار میں گھوم رہے ہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپس میں ٹکر لگ جائے ان کی، کبھی بھی وہ ٹکراؤ کا شکار نہیں ہوتے، اتنا مضبوط اور مربوط نظام ہے۔ اب اس کے اندر یہ میرے سامنے آیت ہے اور آیت نمبر 40 ہے، یہ پوری آیت میں اینڈ پر لکھا ہوا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں آسمان میں یہ تیر رہی ہے، سوئمنگ، یہ تیر رہی ہے ایک مدار کے اندر، یہ تیرتی جا رہی ہے۔ اب اس میں بھی واو کو سائڈ پہ کیجئے، آگے ذرا دیکھیے، کلن کتنے حرف ہیں اس میں؟ 3 ہیں یا 2 ہیں؟ اچھا جی، کون سے؟ کاف ہے اور جی بالکل ٹھیک، فی 2، فا اور یا، فلکن 3، فا لام اور کاف، ٹھیک ہے۔ یسبحون میں صرف یا لیتا ہوں میں، آگے پورے کا پورا انشاءاللہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس سے پہلے بول پڑیں گے آپ، کلن کا پہلا کاف، فی فلکن میں آخری جی بالکل ٹھیک کاف، اس کے بعد آگے لام کلن میں اور فلکن میں سیکنڈ لاسٹ لام ہے، پھر فی میں پہلا فا اور فلکن میں فا، اور یا یسبحون کا ہے جس کے گرد یہ ساری کی ساری چیزیں گھوم رہی ہیں اور یہ تیر رہی ہے۔ اتنا مربوط نظام آج سے 1400 سال پہلے کوئی سائنسی تحقیق موجود نہیں تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو لکھا نہیں ہے، یہ پڑھائی گئی ہے، یہ بولی ہوئی ہے، اور جب جب یہ بولتے گئے تب تک ان کو لکھا نہیں گیا، اسی انداز سے بعد میں لکھ کر ہمارے سامنے کیا گیا ہے ہمیں یاد کروانے کے لیے۔ لیکن کمال کی بات ہے لکھ کے باتوں کو یاد نہیں کیا گیا، یہ کلام خدا ہے اور صاحب قرآن پہ نازل ہوا ہے۔ حضرات محترم، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، بالفرض میں آپ سے 9 جملوں کے اندر اپنی بات مکمل کروں، بالفرض پہلا جملہ میرا 9ویں جملے کے برابر ہو، دوسرا جملہ میرا 8ویں جملے کے برابر ہو، تیسرا جملہ میرا 7ویں کے برابر ہو، چوتھا میرا 6 کے برابر ہو، اور 5واں جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا احاطہ کر رہا ہو، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ میری پہلی بات جو میں نے پہلے کہا شروع کے اندر جو میں نے بات کی وہ میری 9ویں بات پر جا کر مماثلت رکھ رہی ہو؟ ایسا بہت مشکل ہے، اس کا ریئر کیسز، لیکن ادھر بڑا آسان ہے۔ آپ کہیں تو میں پڑھوں؟ ہمیں کہتا ہے یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ قرآن پاک کا 2 نمبر سورہ ہے، ایسا ہی ہے؟ اچھا، اس کے اندر کل کتنی آیات ہیں؟ کل کتنی آیات ہیں؟ ماشاءاللہ 286۔ علامہ صاحب بولے مگر آپ نہیں بولے، اتنا بڑا آستانہ ادھر موجود ہے، میں ہی خیال کر لیتا ہوں 286، 286 286 آیات کو اگر ہم نصف کرنا چاہیں تو کتنی بنتی ہیں؟ بول دیجئے 147 بنتی ہیں۔ گرامی قدر 143 نمبر آیت کو جب آپ کھولتے ہیں تو اس کے اندر یہ فکرہ آتا ہے ہم نے تمہیں امت وسط پیدا کیا، جہاں پر اس کا نصف آتا ہے وہیں پر وسط کا لفظ آتا ہے، ہم نے تمہیں امت وسطیٰ میں پیدا کیا۔ اتنا مربوط قرآن پاک کی کل 114 صورتیں ہیں، اور اس کو 2 پر تقسیم کریں تو 57 آتا ہے، ایسا ہی ہے جی؟ آپ کو پتا ہے 57 نمبر آیت کون سی ہے؟ 57 نمبر والی سورہ کون سی ہے؟ سورہ الحدید، جس کا مطلب ہے لوہا، اور زمین کے بالکل درمیان میں لوہا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی قرآن پاک آپ کے سامنے کھول کر پیش کرتا ہے۔ سورہ بقرہ جو کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے، اور میں اس میں آخری یہ بات پیش کر کے انشاءاللہ اجازت لے لوں گا کیونکہ اس کے بعد علامہ صاحب کا کتاب ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑی جو آیت مبارکہ ہے وہ کون سی ہے؟
آیت الکرسی، جی بالکل، آیت الکرسی سب سے بڑی آیت مبارکہ پورے قرآن پاک میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ لا الہ الا بسم اللہ هو الحی القیوم، جی پڑھتے ہیں ہم سارے مل کے حدیث نعمت کے لیے۔ لا تأخذہ سنۃ، جی آگے، لہ ما فی السماوات من ذا الذی یشفع یعلم ما بین ایدیہم ولا یحیطون بشیء الا بما شاء ولا یعوذ وهو العلی العظیم۔ قبلہ اس میں 9 سینٹنسز ہیں، اس کے اندر 9 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پہلا جملہ ہے، اور اس کے اندر میرے اللہ کی 2 صفات جو ہے اس کا ذکر آیا ہے۔ کون کون سی؟ الحی کی، القیوم کی۔ اب چلے ذرا آخری فقرے پہ، آخری فقرہ دیکھتے ہیں یہاں پہ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، جو کہ علی ہے، جو کہ عظیم ہے۔ دوبارہ اللہ کے 2 ناموں کا ذکر اس کے اندر موجود ہے، اول بھی 2 ہے، آخری بھی 2 ہے۔ دونوں فقروں میں ایک ربط پایا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا، لا تأخذہ سنۃ ولا گرامی کے اندر سیکیورٹی گارڈ والوں کی ڈیوٹی کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کیا کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ کتنی دیر ڈیوٹی کرتے ہیں؟ میکسیمم 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 6 گھنٹے۔ لیکن جب وہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب وہ تھک جاتے ہیں، ان کو نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، ڈزنگ شروع ہو جاتی ہے، ان کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ سو جاتے ہیں۔ حفاظت کرنے کا ذمہ جو ہے وہ کس نے لیا ہے؟ آیت الکرسی یہ کہتی ہے کہ اللہ نے لیا ہے۔ اب جو حفاظت کرتا ہے اس کو اونگ آنی چاہیے؟ اس کو اونگ نہیں آنی چاہیے۔ اس کو نیند آنی چاہیے؟ اس کو نیند نہیں آنی چاہیے۔ ادھر لکھا ہوا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ سیکنڈ لاسٹ اس کا جز دیکھیے، لا یؤوزہ حفظہما، وہ آپ کی پوری کائنات کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دوبارہ ربط پایا جاتا ہے۔ تیسرا حصہ، جی پڑھتے ہیں آگے، جی لہ ما فی السماوات، وہ کون ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، آنرشپ اس کے پاس ہے۔ ایک ہوتا ہے آنر، ایک ہوتا ہے کنگ، ایک ہوتا ہے مالک، ایک ہوتا ہے ملک۔ مالک کون ہوتا ہے؟ آنرشپ، جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں۔ ملک کون ہوتا ہے؟ کنگ، بادشاہ، جو کہ رعایا کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ اب یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، مگر اللہ کریم دونوں کو اکٹھا کر رہا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ادھر سے نیچے سے جیسے ہم اوپر جا رہے ہیں، واسع کرسی السماوات والارض، اس کی پورے آسمانوں اور زمینوں پر حکومت ہے، کرسی ہے، کingdom ہے۔ وہ دونوں چیزوں میں پھر دوبارہ ربط بیان کر رہا ہے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں جلدی کے ساتھ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو شفاعت کر سکے سوائے اللہ جس کو چاہے۔ نیچے دیکھتے ہیں، نیچے والی سائڈ پر کیا لکھا ہوا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ دوبارہ پھر وہی رب جس کو اللہ چاہتا ہے، اسی کے ساتھ دونوں آیتوں میں، بلکہ دونوں ایک آیت کے 2 حصوں میں پھر دوبارہ رب پایا جاتا ہے۔ درمیان میں آیت رہ گئی ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو اس سے اوپر ہے، وہ جانتا ہے جو اس کے بعد۔ جو پہلے کہا اس نے وہ بھی جانتا ہے، جو بعد میں کہہ رہا ہے وہ اس کو وہ بھی جانتا ہے۔ کتنا ربط پایا جاتا ہے اس قرآن میں، اور جنہوں نے اس ربط کو اپنے سینے کے اندر سمو کے رکھ دیا ہے، سوچئے ان کا مقام کیا ہوگا۔ ابھی حضرت صاحب فرما رہے تھے دستار فضیلت کا، تو پھر فضیلت کا تاج تو خود بخود ان کے سر پر آ گیا۔ بس یہی چند گزارشات تھی میری جو میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کرنی تھی، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ آخری جملہ جو میں پیش کرنا چاہوں گا، قبلہ محترم، اس کے ساتھ جتنی محبت کریں گے یقین کیجئے اللہ آپ سے اتنی محبت کرے گا۔
عشق بس پھر اس بات پہ کیونکہ یہ سردار بات ہے میں مائک چھوڑتا ہوں وما علینا الا البلاغ المبین